جی ہمارا آج کا جو آخری لیکچر ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس لیکچر میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ساری تاریخ ادب العربی کی پوری ہسٹری اور ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں آپ کو شارٹلی بتا دوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے تاریخ ادب العربی، یہ کتنی چیزوں کو کور کرتا ہے نا. آپ کے کتنے سبجیکٹ ایسے ہیں، اگر آپ اس سبجیکٹ کو اپنا اچھے سے تیار کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا وہ کتنے سبجیکٹ کی تیاری ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنے تھوڑا سا آپ کو پہلے سے پچھلا ریویو دوں گی کہ اب تک ہم لوگوں نے جو تاریخ کے بارے میں جو چیزیں پڑھی ہیں تاریخ ادب العربی سے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تاریخ کے میں نے آپ کو پورے زمانے لکھوائے تھے، ادوار لکھوائے تھے، جنہیں ہم کہیں گے نا العصور الادبیہ. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو سارے لکھوائے، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ان کا ڈویژن بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے نا ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں، تقریباً کتنا عرصہ جو ہے نا وہ ان کی حکومت رہتی ہے. جیسے سم ٹائمز یہ MCQs میں سوال آتا ہے کہ عموی دور حکومت جو ہے وہ کتنے سال رہا، تو اس طرح میں نے آپ کو یہ بھی ڈیٹیل لکھوائی تھی کہ 92 ایئرز جو ہے نا وہ رہا. پھر عصر عباسی ہم نے اس کو دیکھا کہ کب شروع ہوا، پھر عصر عباسی کے اندر کتنے دور آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اسی طرح عصر حدیث کو دیکھا، پھر اس کا شروع دیکھا، پھر اس کا اختتام دیکھا. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ادوار ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھے. پھر ان ادوار کے اندر ہم نے یہ بھی جانا کہ پہلا جو تھا وہ خلیفہ کون سا ہوتا تھا، کس دور کا پہلا خلیفہ کون تھا، اور آخری خلیفہ کون تھا. اور پھر میں نے ان کی آپ کو جو ہے نا وہ بھی لکھوائی تھی ڈیٹ کہ کب سے کب تک. جیسے کہ میں نے خلفائے راشدین کا آپ کو زمانہ بھی لکھوایا ساتھ ساتھ کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک جو ہے ان کا اتنے سال دور حکومت رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے عصر حدیث پر. پھر دوسرا ٹاپک میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کروایا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر زمانے کی نثر میں نے آپ کو لکھوائی تھی. ٹھیک ہے، کہ کس زمانے میں جب عصر جاہلی تھا ہمارے پاس سب سے پہلا، پھر عصر جاہلی کو جاہلی کیوں کہتے ہیں، کتنے سال پہلے جو ہے نا وہ زمانہ عصر جاہلی کہلاتا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر چکے ہیں. پھر میں نے آپ کو عصر جاہلی کی نثر بتائی تھی کہ کون کون سی اس وقت زمانے میں نثر تھی. جیسے اس میں شاعری تھی تو نثر میں ہمارے پاس خطبات ہوتے تھے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ضرب الامثال ہوتی تھی. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں قصہ گوئی جیسے ہوتی تھی رات کی، وہ بھی ہوتی تھی. پھر کاہنوں کی باتیں جو ہوتی تھی نا، کہانت جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی تھی. پھر ہم نے ساری نثر کو دیکھا. پھر ہم نے عصر جو ہے صدر اسلام میں نثر کو دیکھا. جیسے اس میں نثر تھی قرآن مجید، سب سے بڑی نثر ہو گیا نا، جب اسلام آ گیا تو سب سے بڑی نثر قرآن مجید ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد احادیث ہو گئی تھی. پھر ہم نے نثر میں خطابت دیکھی تھی، خطبات دیکھے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، اور ان کے بعد جو خلیفہ ہوئے جیسے ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو ان کا خطبہ. ٹھیک ہے، پھر یہ سارے نثر میں شامل ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو مزید نثر آئی تھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. پھر اس طرح وہ ختم ہوتے ہوتے وہ زمانہ عصر اموی آیا، تو اموی دور میں جو ہے نا وہ نثر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے خطبات تو آلریڈی وہی ڈیلیور ہوئے تھے پچھلے زمانہ سے ہی، اور نیو چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ رسائل آئے تھے نا، خطوط آئے تھے، اور خطوط کا پراپر فارمیٹ آیا تھا. جبکہ خطوط تو عصر جو ہے صدر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس میں بھی خطوط ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف جو ہے وہ کیسر اور روم کسرا اس طرح ان کے بادشاہوں کی طرف جب ہے نا خط بھیجے تھے دعوت دین کے، تو خطوط تو اس وقت بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کی ڈیٹیل میں دیکھی تھی کہ اگر خط تھے تو کس طرح کے خط تھے، جو جن کا فارمیٹ جن کا آیا تھا. تو عبدالحمید کاتب جو ہے وہ بڑا مشہور ایک پرسنالٹی ہے ان کی. ٹھیک ہے، بڑے ایک معروف اور مشہور شخصیت ہے عبدالحمید کاتب کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ فن رسائل کا بانی بھی انہیں کہا جاتا ہے. اموی دور میں یہ آئے تھے. پھر ہم ہوتے ہوئے ہم عصر عباسی میں آئے. پھر ہم نے عصر عباسی کی نثر کو جانا کہ عصر عباسی میں کون کون سی چیز باقی رہی تھی اور کون سی نئی چیزیں ایجاد ہوئی تھی. جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ خطبات جو ہے نا وہ بالکل عصر عباسی میں ختم ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی خطبات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا، یعنی ہم نے نثر کو ڈیٹیل میں دیکھا. پھر نئے فن جیسے مقامات آئے اس کے اندر، تو مقامات ایک نیا فن ایجاد ہوا تھا عصر عباسی میں. پھر علم بلاغہ آئے، پھر سائنسی علوم سارے آئے جتنے بھی طب کے تھے، ڈاکٹری کے تھے. علم بلاغہ جو ہم پڑھتے ہیں، اصول تفسیر اور صحائف ستہ کی کتابیں باقاعدہ لکھی گئیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے عصر عباسی کے نثر کو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا لیکچر میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم عصر اس میں حدیث میں آ کے پہنچے، تو پھر نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی. تو آج میں نے آپ کو سارا نا ایک ٹوٹل پورا ریویو دینا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو یہاں پر کلوز کرتی ہوں. میں نے ذرا پچھلا ٹچ آپ کو اس لیے دیا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آج جو ہمارا لیکچر ہونے والا ہے نا وہ کس حوالے سے ہونے والا ہے. یہ لیکچر ہمارا سیم ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے ایک لیکچر میں نے دیا تھا. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو تاریخ ادب العربی کو اس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس سے آپ کے 3 سے 4 سبجیکٹ جو آلریڈی آپ لوگوں نے پیپر دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ النصر القدیم جو ہے آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، وہ پیپر آپ نے دینا ہے. النصر الحدیث جو ہے آپ نے وہ پیپر دینا ہے. ٹھیک ہے،
الشعر العربی آپ نے جو ہے نا وہ ایک پیپر دینا ہے، پھر الشعر الجاہلی. اسی طرح سے یہ سارے سبجیکٹ بیسکلی ہیں کہ یہ آپ کی تاریخ ادب العربی ہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں سارا اس طرح آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو جو چیزیں اگر آپ لوگوں کی رہتی بھی ہیں اور آپ کے سلیبس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، وہ آج میں نے ساری چیزیں کلیکٹ کی ہیں. اور میں آپ کو وہ اگر ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں نوٹ کر رہے تو پھر جو ہے آپ ابھی لیکچر سنیں اور پھر بعد میں جیسے ریکارڈنگ آپ کو ملتی ہے دین آپ اس ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں. سبجیکٹ وائز میں آپ کو شارٹ کر کے بتانے لگی ہوں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سو جو آپ پیپر والے دن اپنا ان چیزوں کو کور کیجیے گا اگر تو رہ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، سرور صاحب اور میں بھی ہوں، جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے کسی بھی حوالے سے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو اب میں بلا تاخیر شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ہم جو ہے نا اس فائل کو میں کرواؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ویسے ہی ابھی اوپن کیا ہوا ہے، ابھی اس پہ نہ جائیے گا. لاسٹ میں یہ فائل میں آپ کو کرواؤں گی، میں پورا دکھاؤں گی کہ دیکھیں اس میں وہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں. اچھا، میں اب آپ کے ایک سبجیکٹ کو ٹچ دے رہی ہوں، وہ بھی تاریخ ادب العربی کا بیسکلی حصہ ہے. اس کا نیم ہے النصر القدیم. ٹھیک ہے، النصر القدیم آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے. بیسکلی ہے کیا، اس کے اندر جو پرسنالٹیز آ رہی ہیں نا وہ ساری ہسٹری سے ریلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہسٹری ہی ہے ساری کی ساری. النصر القدیم یعنی پرانا زمانہ. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سارے زمانے آ جائیں گے سوائے عصر حدیث کے. جدید دور جو ہم نے ہے نا ہم نے پڑھا تھا، جو سقوط بغداد کے بعد جو دور شروع ہوا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی زمانے ہم ان کو سب کو قدیم زمانہ کہیں گے. اس میں عصر عباسی بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں عصر اموی بھی آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے نا وہ عصر صدر اسلام بھی آ جائے گا، اس کے اندر عصر جاہلی بھی آ جائے گا. اگر اس دور کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس نثر تھی نا، زمانہ جاہلیت کو اگر دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز خطبات تھے. ٹھیک ہے، یہاں میں شاعری کی بات نہیں کر رہی، یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، میں صرف نثر کی بات کر رہی ہوں. النصر القدیم. تو نثر میں اگر زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو ہمارے پاس خطبات تھے. ٹھیک ہے، اور اسلام سے پہلے خطبہ جو جن کا مشہور تھا، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعریف کی تھی، تو وہ پرسنالٹی تھے قس بن سعدہ الایادی. ٹھیک ہے، یہ پرسنالٹی اور ان کا خطبہ. ٹھیک ہو گیا، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس یہ جو النصر قدیم کے اندر ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو جو خطبہ دیا تھا نا وہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ پیپر میں سم ٹائمز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیراگراف کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب اوپر والے پیراگراف سے فائنڈ کر کے یہاں پر لکھنے ہیں. تیسرا ٹاپک ہمارا نثر قدیم سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی وہ جو آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً، ایک دیہاتی عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کو جو وصیتیں کی تھی نا، اس کی شادی کی رات کے بیٹا تم ایسے کرنا، یوں کرنا، ایسے رہنا، اپنا ایسے مقام بنانا، شوہر کے دل میں ایسے جگہ بنانا. تو جو اس نے جو عبارت یوز کی تھی نا، وصیتیں کی تھی، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا عصر جاہلی کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ وصیتیں الوصایا. ٹھیک ہے، الوصایا والنصائح، نصیحتیں، یہ ساری جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتی تھی نثر قدیم میں. سو وہ والا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہو گیا، جس میں وہ عورت اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹی ایسے رہنا، ایسے رہنا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، سونے کا خیال رکھنا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک نمبر 4 جو آتا ہے وہ خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے. ٹھیک ہے، نثر قدیم میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان کا خطبہ، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تھی اور پھر وہ خطبہ دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ خطبہ آپ لازمی اس کو تیار کر کے جائیے گا. یقیناً آپ کے پاس گائیڈ بک ہوگی جس سے آپ تیاری کر رہے ہوں گے نثر القدیم کی، تو وہاں پہ خطبہ دیا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز پوچھا جاتا ہے کہ خطبے کے اہم نکات جو ہے نا وہ آپ لکھیں، تو اس گائیڈ بک کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ 3 سے 4-5 لائنوں میں اس کے نکات بھی لکھے ہوں گے، وہ بھی یاد کر لیجئے گا آپ. اس کے بعد سوال نمبر یہاں پر ٹاپک نمبر 5 جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد عصر اموی میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو حجاج بن یوسف کا خطبہ سب سے ٹاپ لسٹ ہے. اس کے بعد ان کے دور میں عمر بن عبدالعزیز کا خطبہ جو ہے ان کو بھی کر لیجئے گا. ادروائز جو پہلے 6 ٹاپک میں نے بتایا نا وہ تو آپ نے لازمی تیار کر کے جانے ہیں، وہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے نثر القدیم کے حوالہ سے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نثر قدیم کے اندر دوسرا ٹاپک خطبات کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے الرسائل، خطوط. ٹھیک ہے، خطوط جو ہے نا وہ کیسے امپورٹنٹ تھے، اس کے اندر اب آپ نے کرنا ہی ہوگا. یہ بھی اسی طرح سے پیٹرن آتا ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ خطبہ لکھیں کون سا تھا. سم ٹائمز یہ پیراگراف کی صورت میں آتا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے نا اہم نکات لکھے ہوتے ہیں یا نیچے کوشچنز دیے ہوتے ہیں، اس کو لکھا ہوتا ہے کہ ان کے آنسر فائنڈ کریں. تو خطبہ جو خطوط ہے نا اس کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط جو انہوں نے کیسر روم کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ روم اور جو ہے نا وہ فارس کے بادشاہوں کو جو خط لکھے تھے نا، کیسر روم اور کسرا، ان کو جو خط لکھے تھے وہ دونوں خط دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور تیسرا خط اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط،
جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹاپک اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں. اب نثر قدیم کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک اور چیز آتی ہے ہمارے پاس کتابیں. ٹھیک ہے, بکس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بکس ہمارے پاس آتی ہیں نا نثر قدیم کے اندر, یہی چیز آپ کی بیسیکلی عصر عباسی سے ریلیٹ کرتی ہیں, یہی چیز آپ کی ہسٹری کو ٹچ دیتی ہیں. اب کتب کے اندر جو آپ لوگوں کی کتابیں آتی ہیں, دیکھیں ہم نے کتنے سارے یہاں پر پیپر سالو کیے ہیں جن میں کلیلہ و دمنہ کا پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے, جن میں جو ہے نا وہ الف لیلہ و لیلہ کتاب کا پوچھا گیا ہے, جن میں ادب الکاتب کا پوچھا گیا, الکامل مبرد جو تھے امام ان کی کتاب کا. تو یہ بیسیکلی 4-5 کتابیں ہیں. اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں اور نثر القدیم والے پیپر میں اپنا, اور ان کے ساتھ آپ جو ہے نا ان کی پرسنالٹی کا بھی ہلکا پھلکا ٹچ یاد کر لیں, تو آپ کا 100%, بلکہ 100 تو زیادہ کہہ دیا میں نے, 90% آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ پیپر اس سبجیکٹ کا تیار ہوگا, اور ساتھ ساتھ آپ کی ہسٹری بھی کور ہوگی. اب میں آپ کو بک کے نیم لکھوانے لگی ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں النثر القدیم کے. نمبر 1 کتاب کلیلہ و دمنہ. ٹھیک ہے, اور ان کے جو رائٹر تھے جن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا بھی ہوا ہے, ابن مقفع. ٹھیک ہے نا, اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا ابن مقفع ان کے رائٹر تھے. اس طرح کتاب, دوسری کتاب ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے الف لیلہ و لیلہ. ٹھیک ہے, یہ والی کتاب ان کے رائٹر بھی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مقفع ہی ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تیسری کتاب ہے الادب الکاتب. ٹھیک ہے, ادب الکاتب ہمارے پاس کتاب ہے, ابن قتیبہ اس کے رائٹر ہیں. ان ابن قتیبہ کا ہلکا پھلکا ٹچ, اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس گائیڈ بک جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ سارے ٹاپک آپ کو مل جائیں گے, آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4, ٹاپک نمبر 4 اس ٹاپک کے اندر ہم نے دیکھے کافی بار پڑھا, امام مبرد کی پیدائش بھی پڑھ لی ہے, شارٹ میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. تو ان کی ایک کتاب جو ہے نا, جن کو میں کہتی تھی جو ادب کے جو ہے نا وہ مصادر کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسک یعنی جہاں سے ادب نکلا آگے دنیا میں پھیلا, اور پہلی وہ کتابیں جو اس لٹریچر جن میں لکھا گیا تھا عربک, تو یہ وہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, چوتھی کتاب ہمارے پاس آتی ہے الکامل جو ہے امام مبرد کی, اس کو بھی لازمی دیکھیے گا. 5ویں کتاب ہمارے پاس آتی ہے ابو علی القالی کی الامالی کتاب جو ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ادب کے مین مصادر میں سے ہے, اس کو لازمی دیکھیے گا. 6ٹھی کتاب ہمارے پاس آتی ہے البیان والتبیین جاہز کی. ٹھیک ہے, امام جاہز جن کا میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا اتنے بڑے پڑھاکو تھے کہ ان کے اوپر کتابیں گری تو ان کی وہ ڈیتھ ہوئی ان کی. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ 4-5 پرسنالٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان کی بک اور یہ پرسنالٹی ہلکا پھلکا آپ ان کو مکس کر کے یاد کر کے ضرور جائیے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو سارا نثر القدیم کا بتایا ہے, صرف یہ نثر القدیم کا آپ کا صرف یہی سلیبس ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو رٹے مار رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, نثر القدیم کے جو میں نے آپ کو مین ٹاپک بتایا, اور پھر میں نے آپ کو بتا بھی دیے کہ ان کو کس طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے, انشاءاللہ آپ کا نثر قدیم کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارے پاس جو تاریخ سے ہمارا سبجیکٹ ریلیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے ہمارے پاس النثر الحدیث. اب جدید دور کے اندر, ٹھیک ہے, وہ سارا دور گزر گیا, اموی, جاہلی اور عصر عباسی. اب ہم انٹر ہو رہے ہیں نئے دور میں, جو ہے نا عصر الحدیث کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا پرسنالٹی آتی ہے. اب آپ ہیڈنگ دیتی جائیں سبجیکٹ کے اوپر, اور پھر نیچے اس کے ٹاپک نوٹ کرتے جائیں, تاکہ جب آپ یاد کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ ٹاپک ہو گیا ہے, یہ ٹاپک اس حوالے سے رہتا ہے, تو باقی چیزیں انشاءاللہ آپ پھر ساتھ ساتھ کور کریں گے. تو یہ جو ہے نا آپ کا نثر الحدیث, ٹھیک ہے, اس سبجیکٹ کے اندر بیسکلی آپ کی کیا چیزیں دی گئی ہیں جی, آپ لوگوں کی اس کے اندر دیے گئے ہیں ناولز. ٹھیک ہے, جسے عربک میں کہتے ہیں الروایہ, روایات یا الروایہ. ٹھیک ہے, ناول جو ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے ناولز, یہ بیسکلی اس میں دیے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ دیے ہوئے کیسے ہوتے ہیں, ساتھ ان کی پرسنالٹی دی ہوتی ہے, اور اس پرسنالٹی کا کوئی نہ کوئی ایک, جیسے سیمپل کے لیے کوئی ایک کا ادبی کام دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سلیبس بتانے لگی ہوں میں النثر الحدیث کا, جدید جو آپ کا جو ہے نا اس کا نثر, اس کا میں بتانے لگی ہوں. تو اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ٹوٹل 10 ٹاپک ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا. اگر اس سبجیکٹ میں آپ 10 ٹاپک کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ پیپر 95% آپ کا یہ تیار ہو جائے گا, اور آپ کا 95% پیپر اگر آپ ان ٹاپک کو اچھے سے تیار کریں گے تو آپ کا کور ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں نہیں جانا, انہی کو کیجیے گا انشاءاللہ, پھر آپ مجھے خود اچھا سا فیڈ بیک دیں گے. سو میں اپنے 10 ٹاپک میں سے آنے لگی ہوں. پہلا ٹاپک ہمارے پاس جو پرسنالٹی آتی ہے نا وہ آتی ہے نجیب محفوظ کی. ٹھیک ہے, نجیب محفوظ, یہ پرسنالٹی اس پیپر کے لاسٹ میں بھی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ پرسنالٹی یہاں پہ بھی دی گئی ہے نجیب محفوظ کی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے, سو میں نے اس کو آپ کو لانگ میں کروانا نہیں ہے, صرف میں نے آپ کو ٹچ دکھایا. یہ دیکھیں, یہ ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے. اچھا جی, ابھی یہ پرسنالٹی کیوں امپورٹنٹ ہے جدید دور کی, یہ بندہ ہے کون, یہ بندہ ایکچولی جو ہے نا یہ رائٹر ہے. ٹھیک ہے, شاعر نہیں ہے.
یہ بندہ ہم نثر کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو مکس نہ کیجیے گا، ہم شاعری کی طرف نہیں آئے، ہم صرف نثر کو ڈسکس کر رہے ہیں. جن لوگوں نے بکس لکھی تھی یا جنہوں نے ڈرامہ لکھا تھا یا جنہوں نے ناولز لکھے تھے، ادبی کتابیں لکھی تھی، تو ہم ان پرسنالٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر. یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا، نثر کو ڈسکس کر رہے ہیں، نثر حدیث کو. ہمارے پاس پہلے پرسن جو ہیں وہ آتے ہیں نجیب محفوظ. اچھا جی، اب یہ وہ بندہ ہے نجیب محفوظ جس نے اتنا کام کیا ادب پر، اتنا کام کیا کہ اس کو دنیا میں ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ادبی لٹریچر پر، ادبی کام پر اتنی کتابیں لکھی اور اتنے جدید اس نے راہیں کھولی نا. اور اس کا جو نظریہ تھا وہ سب سے یونیک تھا، لہٰذا سب سے پہلا جو نوبل پرائز جو ہے عالم اسلامی دنیا میں جو ملا تھا اس کو، وہ یہ بندہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو 1901 میں اس بندے کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، ایوارڈ دیا گیا تھا. اور یہ بندہ وہ ہے جس کا ناول، جس پہ اس کو ایوارڈ ملا تھا، اس کا ناول کا نام تھا اولاد حیرتنا. ٹھیک ہے، ہمارے محلے کے بچے، اولاد حیرتنا، ہمارے محلے کے بچے. تو اس بندے کو کیونکہ یہ ایوارڈ یافتہ تھا اور پہلا بندہ تھا، لہٰذا یہ ٹاپ پہ ہے نثر حدیث میں. ٹھیک ہے، یہ پیپر میں آتا ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، نجیب محفوظ کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو یاد نہیں کیا ہوا تو اچھے سے اس بندے کو یاد کر لینا ہے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ لینا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو آپ کا سلیبس میں ہے نا، وہ اس کا آپ کا سلیبس میں اس کا جو آپ کا شامل ہوگا، اس کا جو ناول آپ کے اس میں شامل ہوگا نا، تو وہ ناول آپ کا اولاد حیرتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ناول آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے الشر المعبود. ٹھیک ہے، یعنی برائی پھیلتی ہے، اس نام سے جو آپ کا سلیبس ہے سرگودا یونیورسٹی کا اسپیشلی، تو اس میں جو ہے نا اس کا یہ والا ناول شامل ہے الشر المعبود. آپ نے اس کو لازمی اس کو یاد کر کے جانا ہے، ناول کو، یہ آپ کے گائیڈ بک میں ضرور دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری پرسنالٹی اب میں لکھوانے لگی ہوں. دوسری پرسنالٹی ہمارے پاس آتی ہے ابو الحسن علی الندوی کی. ابو الحسن علی الندوی یہ بر صغیر کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک جدید ادب یعنی ہمارے سامنے رکھا، جس کو آپ لوگوں کا بک میں بھی ہے، وہ آپ نے پراپر بک بھی پڑھی ہے، قصص النبیین کے نام سے. ٹھیک ہے، قصص النبیین کے نام سے آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے جس میں چھوٹے انبیاؤں کے قصے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، قوم ہود کے، اس طرح کے ڈفرینٹ انبیاء کے قصے آپ نے اس میں پڑھے ہیں. یہ والی پرسنالٹی ان کا ہلکا پھلکا سا ٹچ، یعنی کہ آپ کو ابو الحسن علی ندوی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بیسک انفارمیشن، اور ساتھ ان کی بک کے اندر کیا دیا ہوا ہے وغیرہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور تیسری پرسنالٹی ہے جو ہے مصطفیٰ لطفی منفلوطی. یہ پرسنالٹی بہت زیادہ اہم ہے، جن کی ہم نے کتابیں بھی 2-4 دیکھی ہیں، جیسے النظرات ہم نے ان کی کتاب کا نام یاد کیا تھا، پھر کتاب العبارات ہم نے یاد کیا تھا. تو آپ کے سلیبس میں یہ پرسنالٹی بھی شامل ہیں، آپ نے ان کو بھی ہلکا پھلکا ٹچ دے کے بیسک انفارمیشن نکال کے ان کو یاد کرنا ہے. اور ساتھ کتاب العبارات کے اندر سے صرف ایک قصہ، ایک ناول، وہ قصہ نہیں ہے، ناول ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک افسانہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس افسانے کا نام ہے الذکریٰ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، صرف آپ نے اس کو ٹچ دینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا. ان کا الذکریٰ جو ہے، اچھا اب یہی ہوتا ہے کہ بہت لمبا گائیڈ میں لکھا ہوتا ہے، بہت زیادہ لینتھی یاد، تو آپ بیسکلی 2-4 پوائنٹ 2-4 پیراگراف کو یاد کر لیں، آپ کا سوال 20 نمبر کا آرام سے تیار ہو جائے گا. 10 نمبر کی پرسنالٹی کو ٹچ دیں اور 10 نمبر کا آپ ان کے ناولز یا جو بھی ان کا ادبی کام ہے اس کو ٹچ دیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس پرسنالٹی آ جائے گی چوتھے نمبر پہ طٰہٰ حسین کی. ٹھیک ہے، طٰہٰ حسین کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، اور میں نے ان کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ان کو امید الادب العربی بھی کہتے ہیں. تو ان کا جو ناول ہے نا وہ الشیخان کے نام سے جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، شیخان انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اور غالباً وہ ناول جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں انہوں نے وہ ناول لکھا تھا. اس کے بعد جو ہے نا مزید آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، میرے مائنڈ میں ابھی نہیں آ رہا، شیخان کا مطلب یہی ہوگا. اس کے بعد ہے جی عباس محمود عقاد جو ہے نا، عباس محمود عقاد، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. ان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بیسکلی عبقریات کے بارے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، عبقریات کیا ہوتے ہیں، کسی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا. جیسے انہوں نے عبقریہ محمد لکھا تھا، ٹھیک ہے، عبقریہ موسیٰ بھی انہوں نے لکھا ہے. اس طرح ڈفرینٹ انہوں نے نا عبقریات لکھے ہیں، شخصیات کے بارے میں لکھا ہے. تو عبقریہ خالد کے نام سے ان کا ایک جو ہے نا، اس کو آپ ناول کہہ لیں، وہ آپ کا جو ہے نا ان کے سلیبس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی پرسنالٹی ہمارے پاس آ رہی ہیں جبران خلیل جبران کی. جبران خلیل جبران کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا کہ یہ بندہ کون تھا، یہ ملک چھوڑ کے گیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں جا کر یورپ میں گیا تو وہاں پر جا کر یہ لکھاری بنا، اس نے کتابیں لکھی. بڑا اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے بڑا ہی وہ تھا نا، جیسے بالکل تباہ کن ہوتا ہے کہ بچپن میں اسے سب کچھ چھن گیا، ماں باپ کی لڑائی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. تو جبران خلیل جبران آپ کا نثر الحدیث میں شامل ہے. ٹھیک ہے، جدید دور کا جو ادب ہے اس میں جبران کا لازمی حصہ ہے.
اور اس کی اگر بات کی جائے کہ اس کے جو ہے نا وہ ناول کون سا اس کا شامل ہوگا، ٹھیک ہے، ناول آپ کا کون سا شامل ہوگا، تو اس کا جبران خلیل جبران کا ایک ناول ہے ماتا اہلی، یعنی میرے گھر والے مر گئے، میرے گھر والے چل بسے، ٹھیک ہے. اس ناول کو آپ نے یاد کر کے جانا ہے، بیسکلی اس کی چیزیں نکال لیجیے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں، ملخص جیسے ہوتا ہے سمری آپ نے وہ یاد کر کے جانی ہے. جبران خلیل جبران کو بھی آپ نے دیکھ کے جانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سید قطب آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پرسنالٹی اس میں آئیں گے، نمبر 6 پہ پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں گے تو سید قطب ہوگی. اور ان کا جو ناول آپ کے سلیبس میں شامل ہوگا وہ ہوگا جی اشواق، ٹھیک ہے. اشواق ان کا مطلب ہوتا ہے مطلب اس کا ہوتا ہے جیسے شوقتن کہتے ہیں نا کانٹے کو، تو اس کا مطلب ہوگا کانٹے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی پرسنالٹی جو ہے، اچھا اب یہ جو 3 نیکسٹ پرسنالٹیز آ رہی ہیں، ان 3 پرسنالٹی نے ناول نہیں لکھے، ٹھیک ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہیں جو ڈرامہ نگار تھے، جنہوں نے ڈرامے لکھے ہیں اور جن کے ڈراموں کو بڑا یعنی کہ عرب دنیا میں سراہا گیا اور ان کو پھر ایوارڈ وغیرہ ملے، تو یہ وہ بندے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 بندے آپ کو میں لکھوانے لگی ہوں. پہلا بندہ آپ نوٹ کیجئے گا محمود تیمور، ٹھیک ہے، محمود تیمور ہے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا جی توفیق الحکیم، اور تیسرا بندہ آئے گا یوسف السباعی، ٹھیک ہے. یہ 3 مین بندے ہیں جنہوں نے ڈرامہ لکھے، ناولز نہیں لکھے. سم ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. اب ان کا جو ڈرامہ تھا نا، پہلا ڈرامہ محمود تیمور کا جو ڈرامہ تھا اس کا نام تھا جی ان القاتل، یعنی میں قاتل ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا محمود تیمور نے، کہ ایک بندہ تھا وہ ساری زندگی جو نا اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ فیمس ہو جائے، دنیا میں مشہور ہو جائے، لیکن وہ کسی طرح مشہور نہیں ہو رہا تھا، ناکام ہر چیز میں. تو ایک دفعہ کسی بادشاہ کا قتل ہو گیا، کسی اس زمانے میں کسی بڑی پرسنالٹی کا نا مرڈر ہو گیا، تو نہ لوگوں کو قاتل کا نہیں مل رہا تھا. تو جیسے عام لوگ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو مشہور ہو جاؤ گے. سو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس بندے کا نا مرڈر اپنے سر لے لو، کہ میں نے اس کو قتل کیا لہٰذا تمہیں شہرت مل جائے گی اور تم بڑے مشہور ہو جاؤ گے. تو اس نے ایسے ہی کیا تھا نا، مطلب ایک ڈرامہ بنایا تھا. محمود تیمور اس میں کریکٹر نہیں تھے، کریکٹر کوئی اور تھا. تو اس کا ڈرامے کا نام انہوں نے پھر ان القاتل، یعنی میں قاتل ہوں، تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور دوسرا توفیق الحکیم تھا، ان کا جو ناول تھا وہ تھا جی ارید ان اقتلو، میں ارادہ کرتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یا میں کسی کو قتل کروں. ٹھیک ہے، میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا ڈرامہ تھا. اور بیسکلی یہ ایک سائیکو پیشنٹ تھی فیمیل، جن کے بارے میں یہ ڈرامہ تھا پورا، یعنی وہ کسی کو مارنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، وہ اس نفسیاتی ان کے اندر کوئی چیز تھی کہ بس وہ کہتی تھی میرا دل کرتا ہے میں کسی کو ماروں، ہر کسی کو مارنے لگتی تھیں. وہ ان کو سائیکو بیماری تھی. تو یہ ڈرامہ اس فیمیل کے ارد گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری پرسنالٹی میں نے آپ کو لکھوائی تھی یوسف السباعی کی، یہ ڈرامہ نگار. اور ان کا جو ڈرامہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے نفسن کریمتن. ٹھیک ہے، نفسن کریمہ. یہ نفسن کریمہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ ایک اچھا پاکیزہ نفس، ایک اچھا نفس جسے ہم کہہ سکتے ہیں صاف ستھرا دل، یا ایک اچھی روح ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسکلی ایک ڈانسر فیمیل تھی، ان کے بارے میں تھا. یہ ڈانسر تھی لیکن انہوں نے بڑا اچھا ایک کام کیا تھا، ایک بچے کو انہوں نے اچھے راہ راست پر لگایا تھا. تو مطلب اس طرح سے یہ ڈرامہ ہے. تو یہ پورا طوائف عورت کے ارد گرد گھومتا ہے. تو نفس کریمہ. ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ توبہ طائب ہو گئی تھی، اپنے کام چھوڑ دیا تھا. وہ بچہ پھر بڑا ہوا، کل کو وہ پھر اسے اچھے یعنی کہ تعلقات اس کے ساتھ رہے اور پھر اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی تھی. یعنی نفس کریمہ. بظاہر تو وہ عورت اچھی نہیں تھی لیکن اس کا دل اتنا اچھا تھا. تو نفس کریمہ کے نام سے یوسف السباعی نے ایک ڈرامہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ 10 ٹاپک آپ لوگوں کے جو ہے نا، یہ آپ کے نثر حدیث کا سلیبس ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ اور نہیں یاد کرنا. نثر حدیث کا پیپر جب آپ کا آئے گا اس سے پہلے یا جو بھی دن آپ لوگوں کے ہوں گے تیاری کہ آپ نے پلاننگ کی ہوگی، آپ نے ان ٹاپک کو اور ان کے ان ناولز کو جو میں نے آپ کو بتایا، ان ڈراماز کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جہاں سے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ فائل سے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی آپ کا فائل ہے، آپ کی گائیڈ ہے، بیکاز میں نے تو آپ کو بہت لاسٹ میں جوائن کیا ہے. سو آپ ان چیزوں کو لازمی دیکھ کے جائیے گا. اچھا، میں کیوں یہ چیزیں کروا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی تاریخ سے بھی ریلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پیپر آپ کا ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جی آپ کے تیسرے پیپر کی طرف. ٹھیک ہے. جس کا عربک، جس کا مطلب جو بیسکلی آپ کا عربک سے ہی نکلا ہوا سبجیکٹ ہے. عربک کہہ رہی ہوں، تاریخ ادب العربی سے ہی آپ کا نکلا ہوا سبجیکٹ ہے. تو لہٰذا اس لیے میں ہر سبجیکٹ کو آپ کو ٹچ دے کر پھر میں تاریخ ادب العربی پہ آپ کو لاؤں گی. پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنے سارے ٹاپک ہم نے ان سبجیکٹ میں جا کر کور کیے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آپ کا ایک پیپر آتا ہے الشعر العربی کے نام سے. ٹھیک ہے. عربی شاعری. اب اس کے اندر اچھا آپ کا جو عربی شاعری کا پیپر ہے نا، سب سے ایزی پیپر یہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس کی تیاری اچھی ہونا، کیونکہ یہ سارا اردو میں ہی کرنا ہوتا ہے. آپ نے مطلب اردو میں اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، تفصیل، تشریح، اس کے ورڈز میننگ، یہ ساری چیزیں اردو میں. تو آپ کا یہ پیپر بہت اچھے سے، اگر آپ کی تیاری ہو تو اچھے مارکس اس میں آتے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اس کو میں آپ کو زمانوں کے لحاظ سے کروانے لگی ہوں شعر عربی کو، کہ ہر زمانے میں شاعر میں آپ کو بتاتی چلوں گی اب. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس شاعر کے کون سے شعر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے پیپر میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ اگلے اس پہ ہیڈنگ دیں شعر العربی کی. تیسرا پیپر آپ کا جو ہے شعر عربی، اس کے اندر کون کون سے شاعر ہیں، ان کا کون کون سا آپ نے شعر یاد کرنا ہے، یعنی ان کا قصیدہ کون سا آئے گا. سب سے پہلے شعر ہم جو ہے زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس آتے ہیں جی ٹاپ لسٹ 4 شعراء. صرف 4 شعراء کا آپ نے ٹچ دینا ہے بس. اس سے علاوہ آپ نے کسی شاعر کو یاد نہیں کرنا. فرسٹ آف آل شاعر ہمارے پاس جو ہے وہ امراء القیس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا وہ والا معلقہ جو اس نے پڑھا تھا نا کہ کفا نبقی من ذکر حبیب و منزلی، تو یہ والا اس کا جو ہے نا اس کے کچھ اشعار آپ نے یاد کر لینے ہیں. وہ اشعار پیپر میں شروع میں جیسے آتے ہوتے ہیں، اور اس کی شاعری کی خصوصیات کیا تھی، یہ ہم نے جب اس کی پرسنالٹی کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا تو ہم نے اس کی شاعری خصوصیات کو بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے ہمارے پاس آتے ہیں جی زہیر بن ابی سلمہ، اور ان کا وہ جو ہے وہ معلقہ انہوں نے پڑھا تھا اپنی بیوی کے نام سے، جو انہوں نے پڑھا تھا نا امین ام اوفا، اس طرح سے ان کا ایک معلقہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ والا آپ نے معلقہ ضرور یاد کر کے جانا ہے ان کی پرسنالٹی کو. تیسرا ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی عمر بن کلثوم. عمر بن کلثوم جو ہے نا یہ بہت زیادہ بہادر تھے. اور اسی طرح انطرا بن شداد جو ہیں، ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے نا زیادہ تر حرب یعنی جنگ کی شاعری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جنگ کے بارے میں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہے. ان کی شاعری میں آپ کو جنگ و جدل ملے گی، گھوڑوں کے بارے میں باتیں ملیں گی. تو لہٰذا یہ 4 پرسنالٹی اور ان کے آپ نے اشعار جو ہے نا قصیدہ جو ان کا ہوتا ہے، یعنی جو معلقہ ان کا ہوتا ہے، معلقہ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. وہ معلقہ کے کچھ اشعار آپ نے یاد کر کے جانے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس عصر اسلام اگر آتا ہے، عصر صدر اسلام ہمارے پاس جب آتا ہے، عصر صدر اسلام، بار بار صدر اسلام کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ عصر اموی الگ ہم ڈسکس کریں گے اور عصر صدر اسلام ہم الگ ڈسکس کریں گے. تو عصر صدر اسلام میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں سب سے ٹاپ لسٹ کے شاعر جو ہیں وہ حسان بن ثابت ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. حسان بن ثابت کا وہ قصیدہ ان کا جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا تھا. اس کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، کہ آپ ہمارے پاس جو آئے ہیں بادشاہ ہیں اور مکہ کی سرزمین سے ہمارے پاس آئے ہیں. اب وہ قصیدہ میرے مائنڈ میں اس وقت آ نہیں رہا عربک میں، تو وہ قصیدہ آپ نے نا لازمی ان کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تھا فلما اتانا رسول الملک، اس طرح سے تھا کوئی ہمارے پاس آئے ہیں بادشاہوں کے، ایسے رسول جو ہے بادشاہ ہیں، اس طرح سے ان کا قصیدہ ہے، وہ آپ لازمی دیکھیے گا. ٹھیک ہے. وہ قصیدہ آپ نے ان کا کرنا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے ٹاپ لسٹ کی شاعرہ جو ہے وہ ہے خنسا. ٹھیک ہے. خنسا شاعرہ جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کے حالات زندگی کو دیکھنا ہے، شارٹلی کر لیجئے گا. اس کے بعد ان کے جو اشعار ہیں نا جو انہوں نے، وہ مرثیہ شاعرہ تھی، یعنی وہ زیادہ تر مرثیہ شاعری کہتی تھی. ان کے بھائی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں کی وفات کی پہ زیادہ انہوں نے اشعار کہے، غم زدہ اشعار کہتی تھیں. تو یہ مرثیہ کہنے میں مشہور شاعرہ تھی. یہ بھی اسلام صدر اسلام ہے، یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، اسلام بھی پایا. تو خنسا بھی جو ہے نا یہاں سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک بنتا ہے. اور اس کے وہ اشعار نوٹ کر لیجیے گا. اس کا آئینی جودن ولا تجمدا، یعنی وہ کہہ رہی تھی نا کہ اے میری آنکھوں تم جو ہے نا سخاوت سے کام لو، تم خشک نہ ہو جاؤ، الا تب کی، یعنی تم کیوں نہیں رو رہی ہو، مطلب تم کیوں خاموش ہو رہی. اس طرح سے اس کے اشعار تھے، وہ آپ لازمی ان کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. وہ اشعار آپ نے ان کے یاد کر کے جانے ہیں، وہ آپ لکھیے گا. میں اس لیے ہلکا ہلکا اشعار کا ٹچ آپ کو دے رہی ہوں تاکہ جب آپ فائنڈ کریں آپ کے سامنے ان کے کافی سارے اشعار ہوں تو آپ صرف ان میں سے وہی سلیکٹڈ اشعار کریں، سارے نہ یاد کریں. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری پرسنالٹی آئیں گی جی کعب بن زہیر. ٹھیک ہے. یہ وہی شاعر ہیں جن کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے وہ اشعار کہے تھے جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھئی میں نے غلطی سے آپ کے بارے میں جو اشعار کہہ دیے، میں تو ایسے زیادہ بولنے والا بچہ سا تھا، میں نے ایسے ہی کہہ دیے، لہٰذا میں شرمندہ ہوں. جن اشعار میں اس نے معافی مانگی تھی وہ اشعار جو ہے نا ان کے مشہور ہیں. اور وہ اشعار کے اندر یہ والی بھی آتی ہے بانس سعاد فقلبی الیوم مطبول، یہ والا جو ہے نا ان کا قصیدہ لامیہ سوری، اس کو اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قصیدہ لامیہ جو ہے ان کا بانس سعاد فقلبی الیوم مطبول. تو یہ والے جو ان کے اشعار ہیں نا یہ آپ نے لازمی یاد کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے. ان کی پرسنالٹی کو اور ان کے وہ اشعار کو، کیونکہ یہ اشعار کا ہی پیپر ہے ہمارا. الشعر العربی زیادہ جو ہے نا ان کا شاعری کی طرف رجحان ہوگا سوال دینے والے کا. ٹھیک ہے. پرسنالٹی کو بہت کم ہوگا لیکن شاعری کی طرف زیادہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس اگر عصر اموی کی آتا ہے، تیسرا دور عصر اموی، تو عصر اموی کے اندر ٹاپ 3 شاعر جو نے ہمیں شعرائے مثلث کے نام سے ہم نے ان کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلا شاعر اس کے اندر جو تھا وہ جی اختل تھا. ٹھیک ہے. اختل کا ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے اس کی پرسنالٹی کو. اور اس کے جو اشعار آپ نے الشعر العربی والے سبجیکٹ کے لیے تیار کر کے جانے ہیں، وہ آپ نے وہ اشعار تیار کرنے ہیں جو اس نے تعریف کی تھی جی مروان بن عبد الملک کی. ٹھیک ہے. مروان بن عبد الملک کی شان میں اس نے جو اشعار پڑھے تھے
وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ نفسی فداؤن عن الامیر المؤمنین، ٹھیک ہے، نفسی فداؤن عن امیر المؤمنین اذن عبد النوازج یومن عارم ذکرہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری جان امیر المؤمنین آپ پر فدا ہو جائے، یعنی آپ تو مجھے اس وقت بھی یاد رہتے ہیں، یا پھر آپ تو اس وقت بھی جو ہے نا جوش میں رہتے ہیں جب ایک بھوکا شیر جو ہے نا وہ اپنے جبڑے کھولتا ہے یا وہ دھاڑ مارتا ہے، یعنی بھوک کی شدت سے. تو اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ جنگ کے دور میں بھی، مطلب جب جنگ جو ہوتی ہے نا وہ ٹاپ پہ ہوتی ہے یا اپنی شدت کو ہوتی ہے، تب بھی جو ہے نا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کے اشعار تھے. اشعار کے شروع میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، وہاں سے آپ ڈیٹیل دیکھیے گا اس کی مزید بھی تشریح وغیرہ. نفسی فداؤن ان امیر المؤمنین اذن، یہ والا اس کی لائن ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے شاعر آتے ہیں جی جریر، ٹھیک ہے. جریر کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، اموی دور کا دوسرا ٹاپک، دوسرا شاعر ہمارے پاس ہے. ان کی پرسنالٹی کو آپ نے ٹچ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو شعر ہیں الستم خیرا من رقیب المطایا، ٹھیک ہے. یہ اس نے بھی مروان بن عبد الملک کے بارے میں کہا تھا، ہم نے اس کی پرسنالٹی کو پڑھا تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے پہلے حجاج کی جو ہے نا وہ مدح سرائی کی، پھر ان کو فیل ہوا خلیفہ کو کہ بھئی حجاج کی ہو رہی ہے میری نہیں، تو پھر انہوں نے مروان بن عبد الملک کی بھی تعریفیں کی تھی، پھر یہ ان کو بڑا کچھ نوازا، پھر یہ اور پڑھتا گیا ان کے بارے میں شعر، پھر یہ اور دیتے گئے. تو یہ وہ والے اشعار ہیں، ٹھیک ہے. الستم خیرا من رقیب المطایا وانت العالمین بطون راحن، ٹھیک ہے، یعنی تم تو سارے سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر سوار ہونے والے ہو، اور تم دینے والوں میں سے بھر بھر کے دینے والے ہو. اس طرح سے اس نے بڑا تعریفیں کی تھی. اور تیسری پرسنالٹی ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے جی فرزدق کی، ٹھیک ہے. فرزدق جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ان کا پورا واقعہ، بیک گراؤنڈ، ان کے دادا والا واقعہ. اور ان کی جو شاعری کی ہے نا، ان کی جو اشعار آپ کے اس سبجیکٹ الشعر العربی میں آئیں گے، وہ آئیں گے جی. انہوں نے جو امام زین العابدین، جب آپ کو میں نے پورا واقعہ پڑھایا بھی تھا، یہ جب وہ خانہ کعبہ میں گئے تھے تو وہاں پر جو ہے نا وہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا بھی وہاں پر تھا، حشام بن عبد الملک مروان، وہاں پر حشام نام تھا اس کا، خلیفہ کا بیٹا تھا. لوگ اس کو پروٹوکول نہیں دے رہے تھے، لیکن جیسے امام زین العابدین جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حضرت حسین کے بیٹے تھے نا، علی بن حسین تھا ان کا نام، زین العابدین کے نام سے مشہور تھے. اور یہ اکیلے وہ بندے تھے جو کربلا کے واقعے کے بعد نا جو سلامت واپس آئے تھے، تو یہ اکیلے وہ بچے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا یہ مشہور بھی ہوئے، اور پھر لوگ ان کی عزت بہت زیادہ کرتے تھے جب کربلا والا واقعہ ہوا. لہٰذا حشام کو کوئی پروٹوکول نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ خلیفہ کا بیٹا تھا. تو پھر انہوں نے نا وہاں پر اچھے ہم گوئے یہ کون ہے کون ہے کون آ رہا ہے نا، تو پھر نا لوگ انہوں نے ایسے مطلب طنز کرنے کے لیے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے، میں تو نہیں جانتا ایسے ہی. تو یہ فرزدق وہاں پر شاعر موجود تھا، اور یہ شاعر اہل بیت بھی تھا. تو شیعہ شاعری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مشہور تھا. اس نے پھر کھڑے ہو کر اشعار جو پڑھے تھے نا زین العابدین کے لیے نام سے، کہ حاذ الذی تعرف البطحا ووطئہ، یہ وہی شخص ہے جس کو تو مکہ کی سرزمین جانتی ہے، اس کے قدموں کو جانتی ہے، ٹھیک ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور حرم اور غیر حرم اور خانہ کعبہ سب اس کو جانتے ہیں. مطلب تم کیسے کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والے ان کے اشعار جو ہے نا فرزدق کے، وہ آپ نے لازمی دیکھ کے جانے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عصر عباسی کے ٹاپک کی طرف. عصر عباسی کے اندر ہمارے پاس جو مین ٹاپک آ رہا ہے وہ شعراء آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. عصر عباسی کے شاعروں کو ہم نے بہت کم ٹچ دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو ٹاپک لکھوا رہی ہوں امپورٹنٹ، آپ ان کو لازمی تیار کیجئے گا. عصر عباسی کے شاعروں کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ٹاپ لسٹ کا شاعر جو ہے وہ ہے بشار بن برد، ٹھیک ہے. بشار بن برد کو دیکھنا ہے آپ نے، المتنبی کو دیکھنا ہے، اور ابو تمام جنہوں نے دیوان حماسہ لکھی ہے ان کو دیکھنا ہے، تیسرا ٹاپک. اور چوتھا آپ نے ابو عطاہیہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پانچویں پرسنالٹی اس کے اندر ابو نواس ہے. اور چھٹا ٹاپک اس کے اندر جو ہے نا امام بہتری ہے، البہتری، امام بہتری کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. البہتری جو ہے نا، یہ 6 ٹاپک آپ نے عصر عباسی سے یاد کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عصر اتراک ہمارے پاس آتا ہے نا، ترکیوں کا دور، عصر عثمانی، اس میں کوئی زیادہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہ دور، اس میں جنگیں ہی زیادہ ہوتی رہی ہیں، اس لیے بھی حملے ہوتے رہے ہیں، تو لہٰذا اس حوالے سے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ عصر اسلام آ جاتا ہے، عصر حدیث آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. عصر حدیث، جدید دور. تو اب جدید دور کے اندر ہمارے پاس اگر شاعری کی بات کریں نا، ہم صرف شاعری کی، تو ہمارے پاس اگر ہم 4 شاعروں کو کر لیں نا، 4 شاعر، تو ہمارے پاس یہ کافی مواد ان کا ہو جائے گا. حافظ ابراہیم، ٹھیک ہے، حافظ ابراہیم جن کو شاعر نیل کہا گیا ہے. دوسری پرسنالٹی جو ہے آپ کی وہ احمد شوقی ہے، جن کو جو ہے نا وہ احمد شوقی نے نہج البردہ، ان کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہج البردہ، جو انہوں نے امام بصیری کے طرز پر جو ہے نا نہج البردہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. ان کا وہ نہج البردہ وہ. اس کے بعد تیسری پرسنالٹی ہمارے پاس آ جائیں گی جی محمود سامی البارودی کی، اور چوتھی پرسنالٹی آپ کے پاس ابو القاسم الشابی کی آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ 4 پرسنالٹی آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے عصر حدیث کی، الشعر العربی کے لحاظ سے، ٹھیک ہو گیا.
اب میں اپنے سبجیکٹ کی طرف آ رہی ہوں. الشعر الجاہلی جو ہے نا، پہلے شعر جاہلی کو دیکھ لیں. شعر جاہلی جو ہے نا وہ سیم وہی چیز ہے جو ہم نے عصر جاہلی کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے جو شعراء اصحاب معلقات وغیرہ ہے نا وہ شعر جاہلی ہے. ٹھیک ہے، انہی شعراء کو اصحاب معلقات کو دیکھنا ہے، اور معلقات اور اسی طرح الاسمعیات اور مفولیات، یہ والی شاعری جو ہے نا یہ ساری آپ کی شاعری شعر جاہلی میں آئے گا. یعنی اگر آپ اس کو یہاں یاد کر لیں یا وہاں یاد کر لیں بات آپ کی ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو تاریخ ادب العربی میں کور کر لیں لیکن ٹاپک وہی سیم ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے، اب ہم تاریخ ادب العربی کے اندر اگر آ جائیں نا، تاریخ ادب العربی اب میں چوتھا آپ کو سبجیکٹ کرانے لگی ہوں، تاریخ ادب العربی کا جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر تو سارے زمانے آئیں گے. اس کے اندر کوئی ہمارے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے کہ ہم شارٹلی ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں. اس میں سب کو کور کرنا ہے. اب اس میں جو مشہور پرسنالٹیز جو آئیں گی نا آپ کے پیپر کے حوالے سے، وہ میں اب آپ کو کروانے لگی ہوں. اب چاہے ان کو آپ ان زمانوں میں جا کر یہ جو ہے نثر قدیم والے میں جا کے کر لیں، یا نثر حدیث میں جا کے کر لیں، یا شعر عربی میں کر لیں، یا تاریخ ادب العربی میں کر لیں، بات ایک ہی ہے ٹاپک کی. ٹھیک ہے، یاد آپ نے سارے ہی کرنے ہوں گے وہ. اب میں آپ کو لے کر آتی ہوں زمانہ اگر جاہلیت کو ہم دیکھیں اور ہمارے پاس جو ہے عربی ادب کے حوالے سے کیا کیا چیزیں تھیں، تو سیم عربی ادب کی جو ہے نا پہلے ہم نے عربی ادب فی العصر الجاہلی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ شاعری جو شعر جاہلی جو ہے نا ہمارا جاہلی شاعری کی خصوصیات. ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، ممیزات الشعر الجاہلی. اب آپ چاہے اس کو یہاں پہ یاد کریں چاہے شعر جاہلی میں یاد کریں، ٹاپک ایک ہی ہوگا. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہمارے پاس یہاں بنے گا سبع معلقات. ٹھیک ہے، وہ معلقات کیا تھے، ڈیٹیل پوری اس کی کہ وہ کیسے لٹکائے جاتے تھے، وہ کیسے ہوتے تھے، اس میں شاعری کی یہ پورا ایک لانگ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگر ہم نثر کو دیکھیں، ادب عربی کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی نا ادب میں. اب ہم شاعری کو بھی دیکھیں گے اور ہم نثر کو بھی دیکھیں گے. تو اگر ہم نثر کی بات کریں تو نثر جاہلی ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ خطبات آتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں سارے کروا دی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نے آپ کو سارا بتایا ہے، میں دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں. قص بن سعدہ، ٹھیک ہے، ان کا خطبہ، اور عمر بن مادی قریب ان کا خطبہ. عمر بن مادی قریب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے قص بن سعدہ کو کرنا ہے خطبات میں اگر جاہلی کی ہم بات کریں. ٹھیک ہے، پھر حکایات آ گئیں جیسے کلیلہ و دمنہ والی کہانیاں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ابھی وہ بتائی ہیں الوصایا میں نے آپ کو کروائی ہے نا، وہ جو وصیتیں تھی، وہ جو عورت نے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی، تو وہ بھی ساری نثر جاہلی کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد ہم عصر اسلام کو ڈسکس کریں. اب اس کے شعراء کو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، شعراء کون تھے. حسان بن ثابت، ٹھیک ہے، حسان بن ثابت، اور اسی طرح صدر اسلام کے شاعر میں خنسا ہیں، کعب بن زہیر ہیں، یہ 3 شاعر کر لیں. اور نثر کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس کے اندر خطبات تھے. ٹھیک ہے، صدر اسلام میں تو خطبات میں پیارے نبی کا خطبہ، ٹھیک ہے، اس کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ سب سے فیمس ہے. ابوبکر صدیق کا خطبہ ہو گیا، حضرت علی کا خطبہ ہو گیا. تو یہ 3-4 خطبے جو ہے نا آپ یہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو مین ٹاپک ہو جائے گا وہ تدوین قرآن کا ہو جائے گا، جیسے قرآن کی تدوین کیسے ہوئی تھی، یا قرآن پاک پر نوٹ لکھیں، یا قرآن نے جو ہے نا وہ عصر ادب عربی پر کیا تاثرات چھوڑے تھے، کیا اثرات مرتب کیے تھے. یہ سارے طرح کے نوٹ آ سکتے ہیں. اس دن میں نے آپ کو شارٹلی وہاں سے کروایا بھی تھا فائل سے کہ یہ دیکھیں اس کو ایسے ایسے آپ کر لیں گے. یہ بہت ایزی اور اہم پوائنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں عصر صدر اسلام کے اندر. شاعری کی بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی، شاعر کون سے تھے، نثر بھی بتا دی. اب عصر اموی کی اگر ہم بات کریں تو عصر اموی میں ادب کے اندر 2 چیزیں تھیں، شاعری اور نثر. شعروں کا میں نے آپ کو بتا دیا شاعر کون کون سے تھے. 3 وہ بڑے شاعر، اختر، جلیل، فرزدق. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیاد بن ابی جو ہے نا یہ مشہور کیا تھے، وہ تھے خطیب تھے. اب اگر خطابت کی بات کریں تو ان کے اندر 3 خطیب مشہور ہو جاتے ہیں. پہلا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف، ٹاپ لسٹ کا خطیب ہے عصر اموی کے اندر. ٹھیک ہے، نثر میں اگر بات ہو تو حجاج بن یوسف ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس مین ٹاپک آئے گا نثر کے حوالے سے، شعراء میں آپ کو بتا چکی ہوئی تینوں، اب میں آپ کو خطیب اور نثر کے حوالے سے بتا رہی ہوں. تو صحبان بن وائل ہے. ٹھیک ہے، صحبان بن وائل بھی پرسنالٹی کافی فیمس ہے، ابھی پیپر میں آتی ہوتی ہے. اور تیسری پرسنالٹی یہاں پر زیاد بن ابی ہے، یہ بہت کم آتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر عصر اموی میں آپ نثر کے حوالے سے 2 پرسنالٹی کو اگر آپ کر لینا، ایک حجاج بن یوسف کو اور ایک صحبان بن وائل کو، تو آپ کا جو ہے نا یہ کافی حد تک کور ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد عصر عباسی کے شعراء میں آپ کو بتا چکی ہوں ابھی پیچھے جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں متنبع اور سارے شاعری والے سبجیکٹ میں الشعر العربی میں. اب میں آپ کو یہاں پر صرف ان کے نثر نگار بتاؤں گی، یعنی ادیب وغیرہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو مشہور ادیب کا اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے پہلا ان کا ادیب جو ہے وہ ہے جی ابن مقفع. اب ابن مقفع کو میں نے النثر القدیم میں بھی آپ کو ٹچ دیا ہے کہ جنہوں نے کتاب کلیلہ و دمنہ لکھی ہے، جنہوں نے کتاب الف لیلہ و لیلہ لکھی ہے، یہ وہی ابن مقفع ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو یہاں کور کریں یا وہاں کریں بات ایک ہی ہے.
ابن مقفع ہو گئے. دوسری پرسنالٹی یہاں پر آ رہی ہے جاہز کی, ٹھیک ہے. جاہز کو یہاں پر عصر عباسی میں مطلب ان کی پرسنالٹی کو زیادہ ٹچ دیکھا جائے گا. اوور آل سارا ان کی ادبی کام, ان کی زیادہ تر حالات زندگی یہاں پر ڈسکس ہوگی تاریخ ادب العربی میں. اور اگر وہاں پر جا کر ہم ڈسکس کریں نثر قدیم میں تو ان کی کتاب پر زیادہ بات ہوگی, جو ان کی کتاب تھی البیان والتبیین, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہمارے پاس پرسنالٹی یہاں پر آ رہی ہے امام مبرد کی. امام مبرد دیکھیں یہ وہی ہیں جن کی وہاں پر کتاب ہمیں نثر قدیم میں الکامل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ الکامل کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا پوائنٹ ہے, کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. سو وہاں پر بک پہ زیادہ فوکس ہے, ٹھیک ہے, نثر قدیم میں, اور یہاں پر ان کی پرسنالٹی کو زیادہ فوکس ہوگا. تو اس حوالے سے آپ ان کو دیکھیں گے. تیسرا ٹاپک 3 ہو گئے. اور چوتھا ٹاپک ہمارے پاس جو ہے ابن, بس یہ 3 ہی کر لیں, 3 ٹاپک کافی ہیں, ٹھیک ہے. باقیوں کا نام آپ یاد کر لیں, جیسے میں نے آپ کو اس دن حریری کا بتایا تھا کہ امام حریری جنہوں نے مقامات لکھے تھے, اسی طرح علامہ بدیع الزمان حمدانی انہوں نے مقامات لکھے تھے. بس اتنا کافی ہے. بس 3 پرسنالٹی آپ یہاں سے کر لیں. 3 پرسنالٹی کے علاوہ 3 آپ جو ہے وہ شاعر کر لیں, شاعر میں متنبع کر لیں, اور اسی طرح بشار بن برد کر لیں, اور ابو تمام کر لیں. 3 شاعر کر لیں, 3 آپ یہاں سے جو ہے نا وہ ادیب کر لیں, تو یہ آپ کا کافی کام اچھا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ترکی دور کی طرف, ٹھیک ہے. ترکی دور کے اندر میں پھر وہی بات کروں گی کہ زیادہ ادبی کام نہیں ہوا تھا. اس دور میں جو ہے وہ صلیبی جنگیں, ترکوں کی جنگیں, آپس میں لڑائی, منگولوں کا حملہ, یہ چیزیں زیادہ چلتی رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اس میں بھی ادیب ہوئے ہیں, رائٹرز ہوئے ہیں, صوفی ہوئے ہیں, انہوں نے شعر تعلیمی جو تھا تعلیم کی طرف وہ والے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں. تو چند ایک پرسنالٹی میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے ابن عربی ہیں, ٹھیک ہے, ابن نباتہ ہیں, ابن عربی ہیں, یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو اس زمانے میں ہوئی تھی. اور بس اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے, عصر حدیث ہمارے پاس زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ سارا عصر حدیث میں آپ کو ڈیٹیل میں کروا چکی ہوئی ہوں. ابھی میں نے آپ کو 10 پرسنالٹیز لکھوائی تھی, وہ عصر حدیث کی تھی, ٹھیک ہے. اور عصر حدیث کا نثر بھی میں آپ کو بتا چکی ہوئی تھی کہ جیسے کہ ڈرامہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ڈرامہ کے ساتھ الروایہ آ گیا تھا, المسرح آ گیا تھا, اور طباعت آ گئی تھی, پرنٹنگ پریس, یہ سارے جدید دور کے نثر ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. اور جدید دور کے شاعر میں نے آپ کو بتایا, حافظ ابراہیم میں نے آپ کو بتایا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا جی احمد شوقی, محمود قاسم البارودی, ابو القاسم, اور یہ جو ہے نا الشابی, یہ سارے وہ ہو گئے. اور اس کے جو جدید دور کے جو نثر نگار ہیں وہ میں نے 10 پرسنالٹیاں آپ کو نثر حدیث میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سارا ٹاپک ہے, اور امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کے لیے کافی یوزفل رہے گا, اور آپ کو ڈیٹیل میں سارا جو سبجیکٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ جو 4 سبجیکٹ اور ہمارے اس سے ریلیٹ ہوتے ہیں, آپ کو ان کا سلیبس بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ دل لگا کر تیاری کریں, محنت کریں انشاءاللہ, اور جو ہے نا ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ٹیچرز کی دعائیں ویسے بھی اپنے جو اسٹوڈنٹ کے حق میں بڑے جلدی قبول ہوتی ہیں. سو جم کے پیپر دیں, اچھے سے تیاری کریں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.